اسلام آباد ڈیبیٹ کے ساتھ محمد صباح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج فاٹا کے غریب قبائل کو ایک خوشخبری سنانا چاہتے ہیں، اور وہ خوشخبری بریکنگ نیوز کی صورت میں ہے جو فاٹا ریفارمز کمیشن کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فاٹا ریفارمز کمیشن کے مختلف دوروں کے بعد ایک سفارشات مرتب کی گئی تھیں، اور وہ سفارشات پر اس کی روشنی میں ایک فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا تجویز کی صورت میں۔ وہ تجویز وزیر اعظم کی طرف بھیجی گئی، جس کے بعد آج وزیر اعظم صاحب اسی سفارشات کی روشنی میں فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے ایک فیصلے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ فاٹا کے حوالے سے ایک فاٹا ایگزیکٹو کونسل کی تجویز کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے، جس کے تحت ایک جیسے گلگت بلتستان کشمیر کونسل ہے، اسی طرز پہ انہوں نے ایک حتمی شکل دی ہے کہ ایک عوامی نمائندگی ہو جائے گی صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ تو اس کے تحت ایک وزیر اعلیٰ کا انہوں نے رکھی ہے گنجائش، اور ساتھ میں صوبائی وزراء ہوں گے اور ارکان اسمبلی ہوں گے، صوبائی ارکان اسمبلی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فاٹا کے 2 سینیٹر کی تعداد بڑھا دی جائے گی، اور کچھ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد بڑھا دی جائے گی۔ اس تمام تر جو سفارشات ہیں اور یہ جو فیصلہ کیا گیا، اس کا مقصد فاٹا کی آزاد حیثیت کو ختم کر کے اسے قومی دھارے میں شریک کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو دورے کیے گئے مختلف ایجنسیوں کے، بلکہ فاٹا کی تمام ایجنسیوں کے دورے کیے گئے فاٹا ریفارمز کمیشن کی طرف سے، جس میں فاٹا ریفارمز کمیشن میں جناب سرفراز عزیز صاحب، زاہد حامد صاحب، ناصر دنجوع صاحب، عبد القادر بلوچ صاحب اور یہ ممبران شامل تھے ان کے، جنہوں نے ہر ایجنسی کا دورہ کر کے وہاں کے عوام کی رائے بذات خود جانی جرگے کر کے، تو یہ جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے فاٹا ایگزیکٹو کونسل کا، یہ قبائل کی خواہشات کے مطابق کیا گیا ہے، تاکہ ان کو جو قانون سازی ہے اس میں اب بھرپور نمائندگی دی جائے، اور صوبائی سطح پہ بھی اور قومی اسمبلی اور سینٹ سطح پہ بھی مؤثر نمائندگی دی جائے، کیونکہ ابھی تک فاٹا کے جو ایم این ایز تھے اور سینیٹرز تھے، وہ ملکی قوانین سازی میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو فاٹا ریفارمز کمیشن کا جو سفارشات ہیں اور جس کے تحت یہ تشکیل دیا گیا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے فاٹا ایگزیکٹو کونسل کا، یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے، اور اس سے یقیناً قبائل کو اگر ایک طرف ان کو سستا انصاف فراہم ہوگا جس طرح باقی سیٹلڈ ایریاز میں ہیں ملک کے، تو دوسری طرف ان کی جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کا استعمال بھی یقینی طور پہ درست سمت میں ہوگا، اور ان کی جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی مقامی طور پہ ان کے ہاں حل ہونے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ فیصلہ جہاں کیا گیا ہے وہاں پہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ فاٹا کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو بھی اگر یہ بروئے کار لایا جائے تو یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اخراجات پہ بوجھ میں بھی کمی ہوگی، تو دوسرا فاٹا اپنے وسائل کی بنیاد پر خود آگے ترقیاتی عمل میں اپنے حصہ خود بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ فاٹا ایگزیکٹو کونسل کا فیصلہ بہت دانشمندانہ اور حوصلہ افزا ہے، جس کے لیے میں قبائلی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔